وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سب سے پہلے میں اپنے معزز مہمان جو لاہور سے تشریف لائے ان کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، اور باقی علماء کرام جو ہمارے سیالکوٹ سے ہیں ان کی آمد کو بھی اس پروگرام کے لیے خیر سگالی کے طور پہ دیکھتا ہوں، اور میرا یہاں پہ موجود ہونا، کھڑے ہونا اور آپ سے مخاطب ہونا، اس کے پیچھے صرف ایک ہی وجہ ہے، وہ ہے حکیم صاحب کی شفقت اور محبت. وگرنہ کل میں ذرا ڈاواڈول تھا، حکیم صاحب سے معذرت نہیں کر سکا، بلکہ حکیم صاحب نے معذرت کرنے کا موقع ہی نہیں دیا. تو آج 112ویں سیرت رحمت للعالمین کانفرنس کا انعقاد ہے، اور آج کی اس کانفرنس کا موضوع اور حکیم صاحب نے جو اس کا موضوع کا انتخاب کیا، یقیناً ہر سال ایک کسی بھی اس حالات کے مطابق جو ایشو ہوتا ہے اس پہ حضرت حکیم صاحب جو ہے اس کانفرنس کا موضوع منتخب کرتے ہیں. یہ بھی حکیم صاحب کی بڑی حکمت ہے. اللہ تعالیٰ صحت و عافیت کے ساتھ ان کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے. اسلام میں مذہبی رواداری اور غیر مسلموں کے حقوق و فرائض، اس حوالے سے ابھی میرے بعد میں آنے والے علماء کرام، خصوصاً ہمارے دونوں صاحبان ڈاکٹر محمد عبدالباسط صاحب اور ڈاکٹر محمد سعد صدیقی صاحب اپنے خیالات کا اظہار کریں گے. میں اس کے ایک دوسرے پہلو پر گفتگو کرنا چاہوں گا اپنے علماء کی موجودگی میں اور بڑوں کی اجازت سے. ہم جب اسلام میں رواداری کی بات کرتے ہیں نا، یا غیر مسلموں کے حقوق کی بات کرتے ہیں، تو ہم افراط و تفرید کا شکار ہو جاتے ہیں. ہم معتدل نہیں رہتے، اعتدال پہ قائم نہیں رہتے. یا تو ہم ایک دوسری انتخاب کا چناؤ کر لیتے ہیں اور رواداری میں اتنے آگے نکل جاتے ہیں کہ ہم ان غیر مسلموں کی عادات کو اپنانا شروع کر دیتے ہیں، اور اتنا آگے نکل جاتے ہیں کہ ان کے تہواروں کو اپنا تہوار سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس پر پھر جو ہر طبقے کے لوگ، یعنی مجھ سے لے کر حکمرانوں تک، ہر کوئی رواداری کے اس نہج پہ اس طرح سے بہہ جاتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ شاید یہ بھی انہی میں سے. یہ بھی طریقہ جو ہے کوئی مناسب نہیں ہے، اور نہ اسلام ہمیں اس کی اجازت دیتا ہے. اس حوالے سے چاہے عقیدہ ہو، چاہے کوئی عبادت ہو، ہمیں اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ بہترین رہنمائی کرتی ہے. سب علماء موجود ہیں، ان کی موجودگی میں سورج کو چراغ دکھانا ہی، بس حکیم صاحب نے ڈیوٹی لگائی، اس لیے آپ کے سامنے حاضر ہوں. جب وہ مکہ والے نبی علیہ السلام کے پاس آئے تھے کہ 1 سال آپ ہمارے بتوں کی عبادت کر لیں، ہم آپ کے رب کی بات کر لیں گے، چلیں کوئی کمپرومائز، کوئی درمیانی راستہ، کوئی مصالحت. ابھی یہ باتیں ہو رہی تھیں، اللہ تعالیٰ نے سورہ کافرون کا نزول فرمایا اور بتا دیا اور سمجھا دیا کہ اس چیز کی اجازت نہیں ہے. تم اپنے رب کی عبادت کرو، ہم اپنے رب کی عبادت کریں گے. اس کا خلاصہ سورہ مبارکہ کا، کیونکہ وقت مختصر ہے. اسی طرح اگر ہم عبادت کی بات کریں تو اس میں بھی ہمارے پاس نبی علیہ السلام کی سیرت مبارکہ کا ایک پہلو موجود ہے. نبی علیہ السلام مدینہ طیبہ تشریف لائے. وہاں پہ آپ کو معلوم ہوا کہ مدینہ کے یہودی 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں. معلوم ہوا کہ یہ روزہ رکھتے ہیں فرعون کی نجات کی خوشی میں. نبی علیہ السلام نے فرمایا ہم زیادہ حقدار ہیں اس بات کے، لیکن بعینی ہی اسی طرح ان کی اس
عبادت کو یا عادت کو نہیں اپنایا، کیا ارشاد فرمایا؟ ہم ایک نہیں دو رکھیں گے۔ تو معلوم کیا ہو کہ رواداری اس طرح کی نہیں ہے کہ جناب آپ ان کے ساتھ مل کر اپنے ماتھے پہ ٹیکا بھی لگا لیں۔ رواداری اس طرح کی بھی نہیں ہے کہ ہم کہتے پھریں وہ بھی ہم پہ رنگ پھینکیں، ہم بھی ان پہ رنگ پھینکیں۔ رواداری اس طرح کی بھی نہیں ہے کہ ہم ان کے تہواروں پر ان کی مورتیوں کو ہار پہناتے پھریں یا ان کے تہواروں پہ ہم کیک کاٹتے پھریں۔ رواداری یہ ہے کہ ایک اسلامی ریاست میں غیر مسلم اقلیت ہیں، وہ اپنی جان و مال کے تحفظ کا حق رکھتے ہیں، وہ اپنی عبادت کا، اپنی تہذیب کا، اپنی آئلی قوانین کا، اپنی وراثت نکاح کے معاملات جس طرح ان کے مذہب کے اندر ہیں، ہم ان کو اپنی طرح مجبور نہیں کریں گے۔ وہ اپنے دائرے میں رہ کے اپنے معاملات کو نبھائیں، وہ ان کا حق ہے، لیکن اس چیز کی اجازت نہیں کہ ہم ان کے رواداری میں اتنے بہہ جائیں کہ ہمارا دل چاہے کہ یہ بڑی زبردست چیز ہے ان کے کلچر کی، ان کی تہذیب کی، ان کے مذہب کی، میں بھی اس کو جفا ڈال دوں۔ اس سے ایک تو ہم اس چیز کا شکار ہو جاتے ہیں، اور دوسری طرف یہ تو افراد ہو گیا، دوسری طرف تفرید ہے کہ کسی غیر مسلم کو زندہ نہیں رہنے دینا۔ کسی غیر مسلم کا کوئی حق نہیں ہے اس دنیا میں جینے کا۔ بھی اگر اتنا ہی ہوتا تو اللہ رب العزت بھی پھر دنیا میں کسی نافرمان کو پسند نہ کرتے۔ سب سے پہلی جو خاتمہ ہونا تھا نا وہ ابلیس کا ہونا تھا۔ اتنا بھی ان کے کلچر کی، ان کی تہذیب کی، ان کے مذہب کی، میں بھی اس کو جفا ڈال دوں۔ اس سے ایک تو ہم اس چیز کا شکار ہو جاتے ہیں، اور دوسری طرف یہ تو افراد ہو گیا، دوسری طرف تفرید ہے کہ کسی غیر مسلم کو زندہ نہیں رہنے دینا۔ کسی غیر مسلم کا کوئی حق نہیں ہے اس دنیا میں جینے کا۔ بھی اگر اتنا ہی ہوتا تو اللہ رب العزت بھی پھر دنیا میں کسی نافرمان کو پسند نہ کرتے۔ سب سے پہلی جو خاتمہ ہونا تھا نا وہ ابلیس کا ہونا تھا۔ اتنا بھی ہمیں حد سے نہیں گزرنا چاہیے۔ ہم دراصل دونوں جو راستے ہیں ان کے انتہاؤ کا چناؤ کر لیتے ہیں۔ ہمارا دین خیر الامور اوسطھا، ایک اعتدال پسند رویہ، ایک اعتدال پسند معاشرہ، جہاں پر ہم ایک دوسرے کو قبول کریں، ان کو اپنی عبادت کا حق دیں، ان کو اپنے روایات کے اندر رہنے کا حق دیں، مگر ان کی نقالی سے ہر ممکن پرہیز کریں۔ یہ ایک حدیث ابھی بیان کی جائے گی کہ الا خبردار من ظلم معاہدن، جس سے معاہدہ ہوا ہے وہ ذمی مسلمان ہے، وہ ذمی غیر مسلم ہے، یا اس معاہدے کے ساتھ کچھ روگردانی کی، اس کے حق میں کچھ کمی کی، یا اس کے اوپر اس کی طاقت سے زیادہ کچھ اس کو تکلیف دی، یا اس سے کچھ چیز لے لی بغیر کسی عوض کے، تو یقیناً نبی علیہ السلام نے اس حوالے سے فرمایا کہ قیامت کے، اور بغیر طیب نفس کے، کہ قیامت کے دن اس کے لیے رسوائی کے سوا کوئی دوسرا چناؤ اور راستہ نہیں ہے۔ اور آخری بات عرض کر کے ایک بات اور بتانا چاہوں گا کہ جب غیر مسلم ایک مسلم ریاست کے اندر آ ہی جائے ہٹ درمی پہ، جیسے کہ ہمارے پاکستان میں واقعات ہوتے ہیں، صرف وہ اپنی اقلیت ہونے کا فائدہ اٹھاتے ہیں بعض اوقات، اور مسلمان جذباتی ہو کے اپنا نقصان خود کر بیٹھتے ہیں، جس کا خمیازہ ہمیں بین الاقوامی طور پہ بھگتنا پڑتا ہے۔ حکمت و تدبر کے ساتھ ہمیں ان معاملات کو دیکھنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ منافقین کا ایک گروہ مسجد ضرار نے تعمیر کی، نام قرآن نے کہا مسجد ضرار، لیکن وہ اس کو بس بنانا چاہ رہے تھے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اس کے طرف اشارہ بھی فرمایا، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین۔ بنائی کس لیے؟ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ بنائی کس لیے؟ کفر کا راستہ اختیار کرنے کے لیے۔ بنائی کس لیے؟ مسلمانوں کے درمیان، مومنین کے درمیان تفریق ڈالنے کے لیے۔ اور یہ کیا چاہ رہے تھے کہ کسی طرح سے اللہ اور اللہ کے رسول کو تنگ کریں، اللہ اور اللہ کے رسول کی جماعت کو تنگ کریں۔ اور پھر کیا ہوا؟ اللہ کا جو حکم آیا کہ اس چیز کی اقلیت ہیں منافقین، اگرچہ نبی علیہ السلام نے ان کو برداشت کیا،
لیکن اس معاملے میں ان کو پھر بھی اجازت نہیں دی گئی کہ ایک مسلم معاشرے اور مسلم ریاست کے اندر کسی طرح کا انتشار پھیلانے کی ان کو اجازت دی جائے۔ تو میں ان ساری باتوں میں صرف اتنا ہی آپ سے عرض کروں گا کہ ہمیں اعتدال کا راستہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ افراط و تفریط کا ہم ہر معاملے میں شکار ہوتے ہیں، وہ کوئی بھی معاملہ ہو، ہماری گھریلو زندگی ہو وہاں پر بھی افراط و تفریط ہے، ہماری کاروباری زندگی ہو وہاں پر بھی افراط و تفریط ہے، ہماری معاشرتی زندگی ہو وہاں پر بھی افراط و تفریط ہے۔ اسی طرح جو آج موضوع ہے کہ غیر مسلموں کے ساتھ مذہبی رواداری اور ان کے حقوق و فرائض، یہاں پر بھی ہمیں افراط و تفریط کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں اسلام کا گہری نظر سے علماء کی سرپرستی میں مطالعہ کرنا چاہیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کو پڑھنا چاہیے، پھر ہمارے سامنے راستے کھلیں گے کہ اصل دین کیا ہے، اور ہم سب کے بطور انسان، بطور مسلمان، ہر طرح کے جو طبقات ہیں ان کے کیا حقوق و فرائض متعین کرتا ہے۔ تو یہی چند گزارشات تھی۔ آخری بات، اب حکیم صاحب نے ڈاکٹر سعد صدیقی صاحب کے حوالے سے اپنی نسبتوں کا بیان کیا، میں بھی ایک نسبت کا بیان کر دیتا ہوں۔ آج سے 7 سال پہلے میں نے حضرت سیرت مصطفیٰ کی تلخیص کی تھی، وہ چھپی تھی، اور اس کا دوسرا ایڈیشن میں صرف اس کے آخری 2 چیپٹر رہ گئے ہیں، وہ میں اس کی دوبارہ سے پروف ریڈنگ کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ جب دوبارہ چھپے گی تو آپ کی خدمت میں ضرور پیش کروں گا۔ اس کے پیچھے میرا ایک مقصد تھا، وہ کافی ذہین ہے میرا، کیونکہ تعلق زیادہ کالج اور اسکول کے ساتھ بھی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ ان تک بھی آسان طریقے سے سیرت پہنچے۔ تو میں نے انشاءاللہ 400 450 صفحات کی ہے، اس دفعہ دوبارہ انشاءاللہ وہ چند مہینوں تک